الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات، آج سے ہم اللہ کا نام لے کر ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پر کچھ غور و فکر شروع کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں یہ سورہ مبارکہ جس مقام پر ہے اور مضمون کا جو ربط اس میں ہے اسے آپ سمجھ لیں۔ یہ جو منتخب نصاب ہے اس کے کل 6 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں 4 جامع اسباق ہیں، جن میں سب سے پہلا کہ جو اس پورے منتخب نصاب کے لیے بھی بمنزلہ اساس ہے وہ سورۃ العصر پر مشتمل ہے، جس میں انسان کی نجات کی 4 شرطیں ہمارے سامنے آئیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان، اچھے عمل، حق و صداقت کی تبلیغ و اشاعت، اس کا اعلان اور صبر کی تلقین، یہ 4 چیزیں ہیں کہ جو لوازم نجات ہے، انسان کی کامیابی کی شرائط۔ تو پہلا سبق پہلے حصے کا سورۃ العصر پر مشتمل ہے۔ دوسرا آیا بر، اس میں بھی جامعیت کے ساتھ یہ 4 چیزیں سامنے آئیں۔ تیسرا سبق تھا سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، اس میں بھی نہایت جامعیت کے ساتھ یہ 3 چیزیں سامنے آئیں، 4 چیزیں سامنے آئیں۔ لیکن چونکہ وہاں ایک نہایت عظیم آیت یہ آئی کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑی ناانصافی، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی دھاندلی شرک ہے، اور چونکہ ہمارے دین میں سب سے بڑا گناہ، ناقابل معافی جرم جو ہے وہ شرک ہے، اور ہمارا دین دین توحید ہے، اور توحید کی ضد شرک ہے۔ لہذا اس اہمیت کے پیش نظر 6 تقریریں سورہ لقمان کے اس دوسرے رکوع کے درس کے ضمن ہی میں اقسام شرک کے سلسلے میں سامنے آ گئے۔ لیکن اب ہم اس منتخب نصاب میں آگے چل رہے ہیں۔ اگرچہ چوتھا سبق جو جامع سبق ہے وہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات ہیں 30 تا 36، لیکن اس کو میں عام طور پر جو اس منتخب نصاب کا دوسرا حصہ ہے جو ایمان کے مباحث پر مشتمل ہے اس کے آخر میں رکھتا ہوں، اس لیے کہ بہت بحث پھیل جائے گی، اور جب گفتگو پھیل جائے تو پھر اسے ایک نقطے کی طرف لانے کے لیے پھر ایک جامع سبق کی ضرورت ہے۔ تو اگرچہ وہ اصلاً اس پہلے حصے سے متعلق ہے لیکن اسے درس میں ہم دوسرے حصے کے آخر میں رکھتے ہیں۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ اب ان 4 شرائط نجات میں سے جو پہلی شرط ہے ایمان، اب اس کے سلسلے میں کچھ تفصیلی مباحث ہیں، اور ان کے ضمن میں سب سے پہلا مقام ہے سورۃ الفاتحہ، جس پر غور و فکر آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ اب ذرا مانوی رب سمجھ لیجئے، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں حضرت لقمان کی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے
اور یہ بات میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ نہ وہ نبی تھے نہ کسی نبی یا رسول کے امتی تھے، بلکہ وہ ایک حکیم اور دانا انسان تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ۔ حکمت کیا ہے؟ یہ دو چیزوں کے امتزاج سے وجود میں آنے والی شے ہے، سلامتی فطرت اور سلامتی عقل۔ انسان کی فطرت مسخ نہ ہو، درست ہو، اپنی صحت اور درستی پر برقرار رہے، سلیم الفطرت انسان جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کی عقل جو ہے وہ بھی صحیح طور پر کام کر رہی ہو، سلیم العقل انسان۔ تو جس انسان میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی، سلامتی فطرت اور سلامتی عقل، تو جب وہ اپنی فطرت کی رہنمائی میں اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے غور و فکر کرے گا تو اس کائنات کے جو بعض بڑے بنیادی حقائق ہیں ان کے قریب تک پہنچ جائے گا۔ میں نے بہت جان بوجھ کر محتاط لفظ استعمال کیا، قریب تک، ان حقائق تک کما حقہ اس کا پہنچ جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ تو در حقیقت وہی ہی ہے کہ جو آخری منزل تک پہنچانے والی ہے، لیکن قریب تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی بات میں نے کئی مرتبہ آپ کو علامہ اقبال کے اشعار کے حوالے سے بتائی کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں۔ یہ اس آستانے کے قریب تک تو انسان کو پہنچا دیتی ہے، لیکن حاضری اور حضوری یہ اس عقل کی رسائی وہاں تک نہیں۔ اسی کو بیان کرتے ہیں کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، کمال توازن ہے اس شعر میں کہ عقل کو نور کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی ایک لمیٹیشن ہے۔ اگرچہ یہ نور ہے، لیکن یہ کہ جان لو کہ اس کی رسائی کی ایک حد ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اور یہ بات جو ہے نہایت شان و شوکت کے ساتھ علامہ اقبال کی شاعری کا اصل حسن جو ہے وہ تو ان کے فارسی کلام میں نکھر کر سامنے آتا ہے۔ بو علی اندر غبار ناقہ گم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ بو علی جو ہے ہمارے ہاں ان فلاسفہ میں سے ہیں کہ جن کے لیے یہاں گویا کہ عقلیت کے ایک مجسمے کے طور پر ان کو بطور استعارہ لایا جا رہا ہے۔ وہ بھی اس اونٹنی کے آس پاس تو پہنچ گئے ہیں جس پر محمل ہے، جس میں کہ محبوب ہے، لیکن اس اونٹنی کے چلنے سے جو غبار اور گردہ اڑ رہا ہے بس اس کے اندر گم ہو کر رہ گئے، زیادہ دور تو نہیں۔ لیکن رومی کا ہاتھ جو ہے وہ محمل کے پردے کو جا کر تھام لیتا ہے۔ تو یہ میں نے باتیں اس لیے دہرا دی ہیں کہ حضرت لقمان کی شخصیت کا جو سورہ لقمان میں ذکر آیا تو وہ در حقیقت ایک علامت ہے، ایک سمبولک حیثیت ہے ان کی، جن کے حوالے سے قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ انسان بغیر وحی کی رہنمائی کے اپنی فطرت اور اپنی عقل کی رہنمائی میں بھی بہت سا سفر طے کر سکتا ہے۔ اور وہ سفر کیا ہے؟ نمبر 1، اس کائنات کے خالق اور مالک کو پہچاننا اور اس کی توحید سے آگاہ ہو جانا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس تک انسان اپنی فطرت اور عقل کی رہنمائی میں پہنچ سکتا ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ دوسری یہ بات کہ انسان کے اعمال، نیکیاں اور بدیاں ضائع جانے والی نہیں، عقل اسے تسلیم نہیں کرتی۔ گندم از گندم بے رویت جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے، جو سے جو، اور دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الٹا نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھلائی کرنے والا کون ہوگا؟
اور ان کے ساتھ جتنی برائی ہوئی ہے اس کا بھی آپ تصور کر لیجیے. صرف غیروں کے ہاتھوں نہیں، اپنوں کے ہاتھوں میں، جو بظاہر آپ کے نام کا کلمہ پڑھنے والے تھے. عبداللہ ابن ابی کون تھا؟ اور اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت جڑی، جس کا صدمہ جس قدر ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آپ کے بعض فرمودات سے واضح ہوتا ہے جو آپ کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوئے. ایک مرتبہ شدت میں یہاں تک آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو اس شخص کی ایذا سے مجھے بچا سکے. ذرا اندازہ کیجئے اس جملے کے اندر کس قدر درد ہے اور رنج ہے اور غم ہے، اور کس کے ہاتھوں پہنچ رہا ہے؟ وہ کہ جو بظاہر کلمہ گو ہے. تو معلوم ہوا کہ اس دنیا میں تو وہ گندم از گندم بے رویت، جو سے جو والا معاملہ شاید ہی کبھی ہوتا ہو، اور وہ بھی اس نسبت و تناسب سے نہیں ہو سکتا. لہذا ایک اور عالم درکار ہے، ایک اور زندگی ہونی چاہیے جس میں تمام اعمال کے مناسب نتیجے نکل آئیں. یہ بھی فطرت اور عقل کے مطابق معاملہ ہے، یہاں تک بھی رسائی ہو جاتی ہے. لہذا حضرت لقمان کی دوسری نصیحت کیا تھی؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، پلے باندھ لے کہ انسانی اعمال خواہ وہ نیکیاں ہوں خواہ بدیاں ہوں، پھر خواہ وہ رائی کے دانے کے ہم وزن ہوں، پھر خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو یا کسی چٹان کے اندر ہو، اللہ ان کو لے آئے گا. اللہ لطیف ہے اور خبیر ہے. معلوم ہوا کہ ایمانیات ثلاثہ میں سے توحید اور معاد، یہاں تک تو رسائی ہو جاتی ہے. تیسری چیز جو انسان اپنی عقل اور فطرت کی روشنی میں پہچان لیتا ہے، وہ نیکی اور بدی، خیر اور شر، بھلائی اور برائی، بنیادی جو انسانی اخلاقیات ہیں، ان کے لیے وہ وحی کا محتاج نہیں ہے. فطرت انسانی جانتی ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے. کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے اس حقیقت کو روشن کرنے کے لیے. انسان فطرتاً آگاہ ہے اس سے کہ وعدہ کر کے پورا کرنا یہ اچھائی ہے اور وعدہ خلافی کرنا برائی ہے. یہ بات سکھانے کے لیے کسی وحی کی ضرورت نہیں. البتہ اب یہاں آگے ایک سوال آتا ہے کہ پھر رسالت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے وہ مقام کہ جس سے اس سوال کا جواب اگر سمجھ لیں گے تو سورہ فاتحہ جو اپنے مضمون کے اعتبار سے، اپنے اسلوب کے اعتبار سے، اپنے طرز استدلال کے اعتبار سے جس مقام پر ہے وہ مقام منکشف ہو جائے. اگر انسان توحید تک بھی پہنچ جاتا ہے وحی کی رہنمائی کے بغیر، اگر وہ آخرت کا اجمالی علم بھی حاصل کر سکتا ہے وحی کی رہنمائی کے بغیر، محض عقل اور فطرت کی روشنی میں، اگر وہ اخلاقی اقدار تک بھی، خیر اور شر کی جو ویلیوز ہیں ان کی پہچان بھی حاصل کر سکتا ہے بغیر وحی کی رہنمائی کے، تو اب ایک بہت بڑا کوسچن مارک اپنے ذہن کے سامنے لے آئیے، پھر رسالت اور نبوت اور وحی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ضرورت دو اعتبارات سے سامنے آئے. پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کا جو خاکہ ہمیں عقل اور فطرت سے ملتا ہے، اس خاکے میں گہرائی اور گیرائی یہ وحی سے پیدا ہوتی ہے. ایک اجمالی علم ہے، ایک بلو پرنٹ ہے جو آپ نے بنا لیا ہے، اور ایک اس کے اندر تفصیلات اور یقین کی گہرائی کا پیدا ہونا ہے. یہ بغیر وحی کے ممکن نہیں ہے. اللہ کو آپ نے مان لیا اور جان لیا، لیکن اللہ کے اسماء و صفات کا علم یہ بغیر وحی کے معلوم نہیں ہوگا. یہ کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، یہ کہ وہ بے کل شیء علیم ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ایمان مجمل میں مجرد اللہ کو مان لینا ایمان نہیں ہے، جب تک کہ اس خاکے میں اسماء و صفات کا رنگ نہ بھرا جائے.
آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. تو میں نے اس کے لیے دو الفاظ استعمال کیے کہ گہرائی اور گیرائی، اس کی وسعت اور اس کے اندر پختگی، یہ دونوں جو ہیں یہ نبوت سے، وحی سے انسان کو حاصل ہوتی. وہی بات کہ قریب قریب پہنچا دینے والی چیز وہ تو عقل اور فطرت ہے، لیکن مقام حضوری جو ہے وہ وحی کی رہنمائی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. جہاں تک ایمان بالآخرت کا تعلق ہے، اس میں معاملہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ ضروری ہے اس پہلو سے کہ ایک ہے مجرد یہ بات جاننا کہ ایک اور عالم ہونا چاہیے جس میں جزا و سزا ہو. یہ انسان کے عملی رویے کو درست رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ ایک تو اس میں چاہیے کی بجائے ہے کا رنگ پیدا نہ ہو. ایک اور عالم ہے، چاہیے کچھ اور ہے، ہونا چاہیے، اور ایک ہے کہ ہے. جب تک کہ اس پختہ یقین کے ساتھ خبر دینے والا کوئی نہ ہو. اور یہ خبر دینے والا کون ہوگا؟ پیمبر ہرچے گوید دیدہ گوید، جس کو جنت کا پیشگی مشاہدہ کرا دیا گیا، جس کو دوزخ کا پیشگی مشاہدہ کرا دیا گیا، جو اس یقین کے ساتھ گواہی دے کہ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ ہے. یہ صرف ہونا چاہیے کے درجے میں نہیں ہے. ایک حکیم اور دانا انسان ہونا چاہیے کہ حد تک پہنچ جائے گا، لیکن وحی نبوت اور وحی رسالت اس میں یقین کی گہرائی پیدا کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی تفاصیل ہے، بعث بعد الموت، حشر و نشر، جزا و سزا، وزن اعمال، جنت اور دوزخ، جنت کی نعمتوں کی تفصیلات، دوزخ کی عقوبتوں کی تفصیلات، یہ ظاہر بات ہے کہ عقل انسانی کی گرفت سے باہر. یہ تو وحی ہی سے معلوم ہوگی اور وحی ہی کے ذریعے سے اس خاکے میں تفصیلی رنگ بھرا جائے گا. وہی بات جو میں نے عرض کی کہ اس میں گہرائی اور گیرائی دونوں چیزیں در حقیقت وحی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہیں. یہ تو معاملہ ہوا ایمان کا. آگے چلیے، اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ انسانی زندگی میں جو عملی رخ ہے اس میں ایک تو ہے اخلاقیات، موٹی موٹی باتیں، جھوٹ اور سچ، وعدہ خلافی اور ایفاء عہد. یہ تو فطرت انسانی میں ہے. لیکن انسانی تمدن کے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں. ان پیچیدہ مسائل کا حل عقل انسانی کبھی نہیں کر سکتی. اس کے لیے وہ سراپا محتاج ہے وحی آسمانی کی. اس لیے کہ انسان حالات سے متاثر ہوتا ہے. ایک مرد ہے غور و فکر کرنے والا، تو وہ عورت کے جو احساسات ہیں ان کو نہیں جان سکتا. وہ اگر کسی عائلی عقدے کا حل کرے گا تو ایک مرد کے اعتبار سے کرے گا، مرد ہونے کے رخ سے کرے گا. وہ عورت کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے گا. عورت اگر سوچے گی تو وہ اپنے احساسات کو مقدم رکھے گی. تمدن کی دوسری مصلحتیں جو ہے وہ اس کے پیش نظر نہیں رہ سکیں گی. فرد جب غور کرے گا تو وہ اپنے انفرادی حقوق کی طرف زیادہ زور دے گا. اجتماعی مصلحتوں سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی. اور کوئی اصحاب حکومت ہوں گے تو وہ اجتماعی مصلحتوں کا زیادہ رونا روئیں گے. افراد کے حقوق جو ہے ان کی اہمیت ان کے نگاہ میں اتنی نہ رہے گی. مزدور ہوگا تو اس کے سامنے اپنا مسئلہ تو ہوگا، لیکن یہ کہ سرمایہ دار یا کارخانے دار کے نقطۂ نگاہ سے وہ غور نہیں کر سکتا. اور کارخانے دار یا سرمایہ دار وہ اپنی الجھنوں کو تو خوب سمجھتا ہے اور ان کے حل کے لیے تو بےتاب ہوگا، لیکن مزدور کی جگہ کھڑے ہو کر نہیں سوچ سکتا کہ اس کے احساسات کیا ہیں. یہ جو پیچیدگیاں ہیں انسانی تمدن کی، میں نے سادہ الفاظ میں اصل میں تین اہم حقیقتیں آپ کے سامنے رکھی. یہ تین عقدے لا ینحل ہیں. سب سے پہلا، مرد اور عورت میں توازن کیا ہو، حقوق اور ذمہ داریوں کا توازن.
آپ کو معلوم ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو، غریب کو بالکل بھیڑ اور بکری کی طرح سے ملکیت بنا دیا جاتا ہے، مرد اس پر حکومت کرتا ہے، حکم چلاتا ہے، اس کا آقا بن جاتا ہے، وہ اس کی باندھی کی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ اس کے بارے میں ہمارے ہاں جو یہ کہاوت ہے جوتی کی نوک، یا یہ انتہا ہوگی اور یا دوسری انتہا ہوگی کہ کوئی عورت کلوپیٹرا بن کر کسی ملک کی قسمت کا بیڑا غرق کرے گی۔ یہ دو انتہائیں ہیں، یا وہ شمع محفل بن جائے گی، یا اسے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہوگا، یا اس کے نسوانی اعضاء کی تشہیر کی جا رہی ہوگی، اس کو بکاؤ مال بنا دیا گیا ہوگا۔ اب اس میں توازن کیا ہے؟ یہ بہت ہی کٹھن سوال ہے، اس کا حل عقل انسانی کے بس کا روگ نہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے فرد اور جماعت۔ فرد کے حقوق زیادہ ہے یا اجتماعیت کے حقوق زیادہ ہیں؟ آپ کو معلوم ہے دنیا میں دو نظام ہیں، ڈیموکریٹک نظام، اس میں زیادہ زور ہے افراد کے حقوق پر، اور یا ٹوٹلیٹیرین نظام ہوگا، کوئی مستبد آمرانہ نظام، کوئی فاشسٹ رجیم، وہ افراد کے حقوق کو کچل دے گی اور معاشرے اور اجتماعیت کے حقوق کا وہ زیادہ پرچار کرے گی۔ یہی عدم توازن دنیا میں چلا آ رہا ہے۔ اور تیسرا لا ینحل عقدہ جو ہے، جو اس دور میں بہت زیادہ ہو گیا ہے جب سے انڈسٹریل ریولوشن آیا، مشین ایجاد ہو گئی۔ جب تک مشین کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ بڑا سادہ تھا، لیکن مشین کا معاملہ یہ ہے کہ ایک مشین جو ہے اس نے انسان کی قوت کار کو 1000 گنا بڑھا دیا۔ مشین سرمایہ سے خریدی جاتی ہے، محنت کی حیثیت گھٹ گئی ہے، سرمایہ کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ یہی ہے جس کو آج ہم سرمایہ دارانہ نظام کہہ رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ محنت اور سرمایہ کے درمیان توازن کیا ہو، لیبر اور کیپٹل، ان کے حقوق میں توازن کیسا کیا جائے۔ یہ 3 مسئلے ہیں، اچھی طرح جان لیجئے۔ انسانی تمدن کے یہ وہ پیچیدہ مسائل ہیں جن کا حل کرنا عقل انسانی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ یہاں انسان بالکل محتاج ہے آسمانی ہدایت کا، اللہ کی دستگیری کا، گھٹنے ٹیک کر درخواست کرے کہ اے رب تو ہی بتا کہ وہ صراط مستقیم کون سی ہے جس پر ہم چل کر اپنی سعادت اور اپنی فوز اور فلاح سے ہم کنار ہو سکیں۔ یہ ہے مقام سورہ فاتحہ کا۔ اب ذرا ترجمہ دیکھیے اس کا، الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اور کل ثنا اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور پروردگار بھی، الرحمن الرحیم، اس کی رحمت چھاٹے مارتے ہوئے سمندر جیسی بھی ہے اور مستقل بھی اور دائم بھی اور پائیدار بھی، مالک یوم الدین، وہ جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ تو تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ اب ذرا غور کیجئے، جو شخص یہ الفاظ زبان سے نکال رہا ہے اس کی پوزیشن معین کیجئے۔ وہ اللہ کو جانتا ہے، یہ جانتا ہے کہ کل حمد، کل ثنا، کل شکر اسی کے لیے ہے، یہ جانتا ہے وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یہ جانتا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، گویا کہ اس کی توحید کامل ہے۔
توحید میں کہیں کوئی کمی نہیں. پھر وہ اجمالاً یہ بھی جانتا ہے کہ جزا و سزا ہوگی مالک یوم الدین، اس کا اقرار کر رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس جزا و سزا کا اختیار مطلق اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ ایمان بالآخرت ہے اجمالاً. اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے کہ پھر اسی کے ہو کر رہیں، اسی کی بندگی کریں، اسی کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں، اسی کے سامنے جھک جائیں. اس کا بھی وہ اقرار کر رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں تک تو وہ پہنچا ہوا ہے. یہی مقام ہے حضرت لقمان کا، یہی تک وہ پہنچے ہوئے تھے. ایک سلیم الفطرت انسان، ایک سلیم العقل انسان اپنی اس سلیم فطرت کی رہنمائی میں اور اپنی اس سلیم عقل کی رہنمائی میں جہاں تک پہنچ سکتا ہے، وہاں تک جو انسان آ گیا ہے، اب وہ آگے جہاں اس کا اب مقام احتیاج آ گیا، جہاں اسے گھٹنے ٹیک کر اب درخواست پیش کرنی ہے، وہاں وہ پہنچ کر کہہ رہا اہدنا الصراط المستقیم. اے رب میرے، مجھے سیدھا راستہ دکھا. یہ زندگی کی پرپیچ راہیں جو ہیں، اس میں قدم قدم پر چوراہے ہیں، تراہے ہیں. میں کہیں غلط موڑ نہ مڑ جاؤں، میں کسی مسئلے میں کسی عدم توازن کا شکار نہ ہو جاؤں، میں کہیں کسی عمل اور رد عمل کا شکار نہ بن جاؤں. تو ہی دستگیری فرمائے گا تو یہ زندگی کی پیچیدہ راہیں، پرپیچ راہیں اور تمدن کے یہ پیچیدہ اور لا ینحل جو عقدے ہیں اور مسئلے ہیں، تو ہی دستگیری فرمائے گا تو میں اس میں سلامتی کے ساتھ گزر پاؤں گا. معلوم ہوا کہ یہ ہے وہ مقام کہ جہاں آ کر انسان محتاج ہے ہدایت خداوندی کا، اہدنا الصراط المستقیم. اور جان لیجئے کہ اسی درخواست کے جواب میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ جاری فرمایا. فطرت انسانی کی ترجمانی یہاں کر دی گئی ہے کہ انسان اپنی عقل و فطرت کی رہنمائی میں یہاں تک پہنچ سکتا ہے، یہاں سے آگے اسے رہنمائی درکار ہے. اور اسی لیے ہم نے نبی بھیجے، اسی لیے ہم نے وحی نازل کی، اسی لیے ہم نے سلسلہ نبوت اور رسالت جاری کیا، اسی لیے ہم نے کتابیں اتاری، اسی لیے ہم نے شریعت نازل فرمائی. چنانچہ یہیں سے آگے جواب شروع ہو جائے گا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب قرآن، یہ ہے وہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب جس میں بھی اس صراط مستقیم کی طلب پیدا ہو گئی ہے، جس کا اظہار ہو رہا ہے سورہ فاتحہ میں. اس کا جواب ہے در حقیقت یہ پورا قرآن مجید، بالخصوص یہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء، جس میں کہ شریعت کی تفاصیل آئی ہیں بہت ہی جامعیت کے ساتھ. تو یہ ہے ربط. آج دو ربط آپ کے سامنے آ گئے. ایک اس منتخب نصاب میں ایمان کی بحث جہاں شروع ہو رہی ہے، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے بعد ہم جہاں چل رہے ہیں کہ حضرت لقمان کی شخصیت کو اگر ہم ایک سمبولک حیثیت دیں کہ فطرت انسانی اور عقل انسانی جہاں تک انسان کو لے آتی ہے، وہ مقام ہے جس کو کہ حضرت لقمان کے حوالے سے قرآن نے واضح کیا. اور اس مقام پر کھڑا ہو کر مزید جو ضرورت انسان کو ہے، انسان جو اپنے رب سے طلب کرے گا، اس طلب کو الفاظ کا جامع پہنا کر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی شکل میں نازل فرما دیا. اور اس کو اپنی کتاب کے بالکل آغاز میں لگا کر بہت ہی حسین رب پیدا کر دیا کہ گویا کہ اس طلب کا جواب ہے قرآن مجید. فطرت انسانی کی اس پکار کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجابت ہوئی ہے، وہ ہے یہ کلام پاک، وہ ہے یہ صراط مستقیم، وہ ہے یہ ھدی للمتقین کہ جس کو لے کر قرآن مجید نازل ہوا ہے. اب ذرا میں یہ چاہوں گا کہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں چند بنیادی باتیں جان لیجیے اس رب کو سمجھنے کے بعد. سب سے پہلے اس کے نام. ایک بات جان لیجیے کہ عربوں کا یہ مزاج ہے، ہر قوم کا ایک ذوق ہوتا ہے.
انہیں جس شے سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کے نام زیادہ رکھتے ہیں، اس شے کے ہر وصف کے اعتبار سے اس کا ایک نام ہو جائے گا۔ گھوڑا عربوں کی بڑی قیمتی اور محبوب متاع ہے تو گھوڑے کے لیے آپ کو سینکڑوں نام مل جائیں گے۔ تلوار عربوں کی بڑی قیمتی متاع تھی، تلوار کے لیے ہزاروں لفظ مل جائیں گے۔ زیادہ کثیر نام جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے، اس کا جو ہم نام استعمال کرتے ہیں وہ تو اس کا اس پہلو سے ہے کہ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے جس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ فتح یفتح کہتے ہیں کھولنے کو، اسی سے لفظ افتتاح ہوا ہے نا، آج فلاں جگہ کا افتتاح ہوا، فتح یفتح کھولنا، تو یہ سورہ فاتحہ ہے۔ دس از دی اوپننگ سورہ آف قرآن، اس سے قرآن کا افتتاح ہوتا ہے، اس اعتبار سے تو اس کا نام ہے الفاتحہ۔ باقی اس کا نام الکافیہ، کفایت کرنے والی، اس لیے کہ فلسفہ قرآن کا لب لباب اس میں موجود ہے۔ اس کا نام ہے الشافیہ، شفا دینے والی، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ اپنے آپ کو شفا قرار دیتا، شفاء لما فی الصدور، جو کچھ سینوں کے اندر روگ ہیں، امراض ہیں، بیماریاں ہیں، ان کے لیے یہ شفا ہے۔ تو جہاں یہ قرآن کے فلسفے کا لب لباب ہے اس لیے الکافیہ، وہاں یہ قرآن کے شفا ہونے کے اعتبار سے بھی اس کا خلاصہ ہے تو الشافیہ، شفا دینے والی۔ اس کا ایک بہت اہم نام ہے القرآن، قرآن مجید کے لیے جڑ، اساس القرآن، قرآن مجید کے لیے بنیاد۔ تو یہ بہت سے ناموں سے الکتاب کا لفظ جو ہے وہ تو ایک حدیث میں بھی آیا ہے، فاتحۃ الکتاب کا لفظ بھی حدیث میں آیا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی۔ تو یہ اس کے بہت سے نام ہیں۔ دوسری بات یہ جانیے کہ یہ سب سے پہلی مکمل سورت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوئی۔ سب سے پہلی وہی پہلی 5 آیتیں ہیں سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کے بعد اگرچہ یہ چیز بالکل متفق علیہ تو نہیں ہے لیکن تقریباً اجماع جس پر ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ دوسری وہی پہلی 7 آیات ہے سورہ قلم یا سورہ نون، یہ ایک ہی سورت کے 2 نام ہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ تو دوسری وہی 7 آیات ہیں سورہ نون کی۔ تیسری وہی پھر 7 آیات ہیں سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ چوتھی وہی پھر 7 آیات ہیں سورہ مدثر کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ پانچویں وہی یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ بھی 7 ہی آیات پر مشتمل ہے اور یہ مکمل سورت ہے۔ پہلی جو آیات ہے وہ مکمل سورت نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا 4 سورتوں کی ابتدائی آیات ہیں، سورہ علق کی 5، سورہ نون کی 7، سورہ مزمل کی 7، سورہ مدثر کی 7 اور پھر یہ 7 آیات۔ اور دلچسپی کے لیے ذرا یاد رکھنے کے لیے سہولت ہو جائے گی، 5 سے شروع ہوئے تھے پھر 5 پر چلے جائیے، جو چھٹی وہی ہے وہ سورہ تبت یدا ابی لہب ہے، وہ بھی 5 آیات پر مشتمل ہے۔ لوٹ جائیے پھر 5 کے حصے پر، یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھٹی وحی نازل۔ تیسری بات اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ جانیے کہ اس کی عظمت کو خود قرآن مجید نے ایک مقام پر نہایت نمایاں طور پر بیان کیا۔ سورہ ہجر میں فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے، اور وہاں انداز کیا ہے کہ اے نبی، یہ جو کافروں کو، مشرکوں کو ہم نے بہت سی دولت اور سرمایہ اور دنیاوی حیثیت دی ہوئی ہے،
آپ کا قلب مبارک اس سے قطعاً کوئی تاثر قبول نہ کرے، آپ کی نگاہیں ان کی طرف نہ اٹھیں۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، آپ کی نگاہوں میں ان کی وقت پرے کاہ کے برابر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو تو ہم نے وہ دولت دی ہے کہ جس کی دنیا کی کوئی دوسری نعمت جو ہے برابری کرنے کا تصور نہیں کر سکتی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے تو آپ کو 7 وہ عطا فرمائی ہیں جو دہرائی جانے والیاں ہیں۔ یہ 7 آیات ہیں سورہ فاتحہ کی، اور یہ جان لیجئے کہ یہ کسی کا اجتہادی قول نہیں ہے، حضور کی حدیث ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ نے فرمایا وَهِيَ سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي، یہی ہے وہ 7 آیات جن کا کہ سورہ ہجر میں ذکر ہوا۔ ہم نے آپ کو اتنی بڑی دولت دی ہے، اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ اس کے مقابلے میں کل دنیا و ما فیہا، اس کی تمام نعمتیں ہی۔ تو سبعًا من المثانی، مثانی ثنا سے بنا ہے، تثنیہ اسی سے بنا ہے۔ ثنا بھی کہتے ہیں کسی کے وصف کو اسی کی طرف لوٹانا۔ کسی میں حسن ہے، آپ نے اس کی حسن کی تعریف کی، گویا کہ اس کے وصف کو اس کی طرف لوٹایا۔ کسی میں بخل ہے، کسی میں یوں کہیے کہ وہ بہت ہی فراخ دل ہے، سخی ہے، سخاوت ہے، آپ نے اس کی سخاوت کی تعریف کی تو گویا کہ آپ نے اس کے وصف کو اس کی طرف لوٹایا، یہ ثنا ہے۔ اصل میں جو سے نون اور یہ کا مادہ آتا ہے عربی زبان میں، وہ آتا ہے دہرانے کے لیے، لوٹانے کے لیے۔ تو مثانی دہرائی جانے والیاں، اس لیے کہ نماز کی ہر رکعت میں آپ یہ 7 آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ کتنی مرتبہ دن رات میں ایک مسلمان جو نماز کا پابند ہو ان 7 آیات کا ورد کر رہا ہے۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اے نبی ہم نے آپ کو 7 عطا فرمائی دہرائی جانے والیاں۔ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ اس قرآن عظیم کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا، اس سے بھی مراد سورہ فاتحہ ہی۔ یہ اپنی جگہ مجسم قرآن ہے، مکمل قرآن ہے، قرآن عظیم ہے۔ تو یہ ثنا ہے سورہ فاتحہ کی جو خود اللہ فرما رہا ہے، جس کا یہ کلام ہے۔ اور حضور کی زبان سے سن لیجئے، حضور نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو انصاری صحابی ہیں، اور ان کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ اقرؤہم ابی بن کعب، حضور نے فرمایا کہ تمام صحابہ میں قرآن مجید کی قرأت سے سب سے زیادہ واقف جو ہیں وہ حضرت ابی بن کعب ہیں۔ حضور کا انداز تعلیم و تربیت میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ بڑا فطری، آپ سوال کیا کرتے تھے تاکہ جو طالب علم ہے وہ خود متوجہ ہو جائے، جاگ جائے، غور کرے، اس کی جو سوئی ہوئی خوابیدہ صلاحیتیں بیدار ہو۔ آپ نے سوال کیا ہے ابی، کیا میں تمہیں وہ سورت تلقین نہ کروں جس کے مثل نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ خود قرآن میں اس کا کوئی مثل ہے؟ حضرت ابی نے فوراً کہا بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں، ضرور فرمائیے۔ اب آپ نے دوسرا سوال کیا، کیف تقرأ فی الصلاۃ، اچھا ذرا مجھے یہ بتاؤ نماز میں تم کیا پڑھتے ہو؟ اب حضرت ابی بن کعب نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ حضور نے فرمایا یہی ہے وہ سورہ مبارکہ جس کے مثل نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ خود قرآن میں اس کی ہم پلہ کوئی صورت موجود ہے۔ یہ بات میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتائی ہے، قرآن مجید میں سورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ آخری 2 سورتیں معوذتین جوڑا ہے، سورہ مزمل، سورہ مدثر جوڑا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ یہ یکتا ہے، بے مثل ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ وہ سورت کے جس کی نظیر نہ تورات میں اتری، نہ انجیل میں، اور خود قرآن میں بھی اس کی مثل موجود نہیں۔ تو وہی جو اصول کہ قدر گوہر شاہ داند یا بے داند گوہری، ہیرے اور موتی کی قدر و قیمت کو یا بادشاہ جانتا ہے یا جوہری جانتا ہے۔
ایک بیچارہ دہقان کیا جانے گا، وہ شیشے کے ٹکڑے اور کسی ہیرے اور موتی میں کیا فرق کرے گا؟ تو سورہ فاتحہ کی عظمت میں نے دونوں حوالوں سے بتا دی۔ اللہ نے اس کی جو عظمت بیان کی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور حضور نے جو اس کی مدح فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے یکتا و بے مثل، جیسی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ خود قرآن ہی میں اس کی کوئی ہم پلہ اور اس کی کوئی مثل صورت موجود ہے۔ اب آئیے تیسری بات کی طرف۔ اس سورہ مبارکہ کی 7 آیات تو مجمع علیہ ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں کہ 7 آیات، وہ تو ظاہر بات ہے قرآن کی نص ہے، سبع من المثانی، اس میں تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ذرا جان لیجئے کہ ایک اختلاف ہمارے ہاں ہے۔ میں یہ اختلافات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ان اختلافات کی جو اصل حیثیت ہے وہ آپ پر منکشف ہو جائے، ورنہ بعض اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے، اور اس رائے کے حامل ہمارے ائمہ اربعہ میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو فن قرات کے امام ہیں ان میں سے بھی بعض ائمہ اس کے قائل ہیں کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اگر وہ جہری قرات والی رکعت ہے تو بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو جن لوگوں کی یہ رائے نہیں ہے، جو اس کے عادی نہیں ہے، وہ چونک جاتے ہیں۔ ایک احساس تو ہوتا ہے وقتی طور پر، لیکن ذرا یہ بات سامنے ہو تو پھر اس کی اہمیت نہیں ہوگی کہ چونکہ ایک رائے یہ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسی بڑی شخصیت بھی اس رائے کی حامل ہے کہ آیت بسم اللہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب ان کی بھی نزدیک تعداد 7 ہے، وہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اسے ایک آیت سمجھتے ہیں، تو آیتوں کی تعداد 7 ہی رہ جائے گی۔ یہی وجہ آپ قرآن میں مصحف میں دیکھیں گے کہ بقیہ تمام آیتوں کے آخر میں تو گول آیت کا نشان ہے پکا، اور ان 2 کے درمیان 5 کا ہندسہ ہوتا ہے اور نیچے اس کے 6 کا عدد لکھ دیتے ہیں کہ یہ 6ٹھی آیت ہے۔ لیکن یہ کہ وہ چونکہ متفق علیہ نہیں ہے لہذا وہ پورا گول دائرہ پکا جو ہے وہ وہاں نہیں لگتا، اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے ائمہ کے نزدیک۔ تو ان حضرات کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت، الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت، الرحمن الرحیم تیسری آیت، مالک یوم الدین چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین 5ویں آیت، اہدنا الصراط المستقیم 6ٹھی آیت، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت۔ ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے وہ ہے کہ جس کے قائل ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور قراء میں سے بھی جو ائمہ فن ہیں ان میں سے بہت سے لوگ اس رائے کے ماننے والے، وہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں مانتے آیت بسم اللہ کو۔ وہ آیت ہے لیکن وہ علیحدہ ہے، بلکہ بعض صورتوں میں قرآن مجید کے بعض نسخوں میں یہ مغالطہ لگ جاتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ ہر صورت میں آیت بسم اللہ گنی جائے گی، گویا کہ آیت بسم اللہ سورہ بقرہ میں بھی آیت نمبر 1 ہوئی، الف لام میم آیت نمبر 2 ہو گئی، اور جو لوگ اسے نہیں اس کا جز سمجھتے وہ اس کو علیحدہ رکھتے، الف لام میم یہ آیت نمبر 1 ہے۔ تو یہ اختلاف ہے، بہت معمولی اختلاف ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، آیت بسم اللہ علیحدہ ہے، سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ یہاں تو احناف کی غالب اکثریت ہے، نماز جب بھی پڑھی جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ امام قرات جب شروع کرے گا تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرے گا۔ بسم اللہ اگر وہ پڑھتا بھی ہے تو وہ اپنے خاموشی کے ساتھ پڑھتا ہے، جہری قرات اس کی نہیں کرتا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک آیت، الرحمن الرحیم دوسری آیت، مالک یوم الدین تیسری آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی آیت، اہدنا الصراط المستقیم 5ویں آیت،
صراط الذین انعمت علیہم 6 آیت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7ویں آیت۔ میں اگرچہ ان معاملات میں اپنی رائے دینا پسند نہیں کیا کرتا، اتنے بڑے بڑے ائمہ کے مابین جو اختلاف ہو اس میں ہم جیسوں کو بات کرنا دیب نہیں دیتا، لیکن اس میں چونکہ مجھے ایک حدیث اور حدیث قدسی سے رہنمائی ملی، اپنی بات ہوتی تو کبھی نہ کہتا، لیکن بات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضور بھی اس کو نقل فرما رہے ہیں اللہ سے، اس میں چونکہ ایک بات قطعی طور پر سامنے آئی ہے۔ اب دیکھیے یہ عین ممکن ہے کہ امام شافعی تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو، حدیثوں کی جمع و تدوین میں بڑا وقت لگا ہے، اور ہر امام جو ہے ہمارے فقہ کے، ان کے زمانے میں ساری حدیثیں تو موجود نہیں تھیں۔ امام مالک کے پاس وہی حدیثیں تھیں جو موطا میں انہوں نے درج کر دی، تو اس میں کسی پر تان نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک بھی ابھی حدیثیں بہت کم جمع ہوئی تھیں، یہ امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں جا کے ہم کہہ سکتے ہیں ائمہ اربعہ میں سے آخری وہ ہیں، ان کے زمانے میں احادیث کے بڑے ذخیرے جمع ہو چکے تھے۔ تو امام شافعی تو چونکہ پہلے زمانے کے، اس لیے عین ممکن ہے کہ یہ روایت انہیں نہ پہنچی ہو، اگر پہنچی ہوتی تو وہ یقیناً یہی رائے قائم کرتے۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی، کسی معمولی درجے کی روایت نہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ یہ حدیث ہم پڑھیں گے تفصیل سے بعد میں، مطالب کے بیان کے ضمن میں میں اسے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا، اس وقت صرف اس مسئلے کے حل کے لیے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ یہ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے، فنصف لی ونصف لعبدی ولعبدی ما سال، اس کا آدھا تو میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے، اور میں نے بندے کو دیا جو اس نے مانگا۔ یہ تو ہے حدیث قدسی، یہاں تک تو اللہ نے جو فرمایا حضور نے نقل کیا وہ بات ختم ہوئی۔ اب حضور فرما رہے ہیں فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اور جب کہتا ہے بندہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ وَإِذَا يَقُولُ الْعَبْدُ، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یقول اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اور جب بندہ کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، قال اللہ تعالی هَذَا مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قال اللہ تعالی هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے بندے کا حصہ ہے اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو اس نے مجھ سے مانگا۔ پوری سورہ فاتحہ کی شرح ہے، آیت بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے بہت قوی حدیث نبوی سے، اگر آیت بسم اللہ بھی اس کا جز ہوتی تو اس حدیث کو وہاں سے شروع ہونا چاہیے، جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ تو اس وقت اس حدیث کو صرف کس ضمن میں نوٹ کر لیجئے کہ اس سے معلوم ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان ائمہ فن قرات کی رائے بہت قوی ہے جو آیت بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز نہیں سمجھتے، لیکن اس کے باوجود اس اختلاف کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔
اگر ائمہ دین میں سے ایک دوسرے بہت بڑے امام جو ہیں اس رائے کے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر ان کی رائے پر کوئی عمل کر رہا ہے اس پر اپرانا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، یہ نہ محسوس کریں کہ یہ کچھ اور ہو گئے ہم کچھ اور ہو گئے، بلکہ یہ فرق جو ہے یہ صرف اجتہاد پر مبنی۔ چوتھی چیز جو اسی اب روایت سے اصل میں دو نتیجے نکل رہے ہیں ان کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ پہلا یہ کہ الصلاۃ، اصل نماز یہی سورہ فاتحہ ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو تقسیم کر لیا اپنے اور اپنے بندے کے مابین۔ کیا معلوم ہوا؟ نماز میں سجدہ بھی ہے، نماز میں رکوع بھی ہے، نماز میں تشہد بھی ہے، جلسہ بھی ہے، قعدہ بھی، سب ہے۔ اصل نماز سورہ فاتحہ ہے، یہ نماز کا لب لباب ہے، نماز کا خلاصہ ہے، نماز کی روح ہے، نماز کا جوہر ہے، اصل نماز یہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اور اس میں ساری گفتگو سورہ فاتحہ کی۔ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں۔ البتہ یہاں بھی ایک باریک سا اختلاف ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ نماز جزو لازم ہے نماز کا سورہ فاتحہ، کوئی اختلاف نہیں۔ جب ایک شخص نماز پڑھے گا تو سورہ فاتحہ کے بغیر اس کی کوئی رکعت ہے ہی نہیں۔ دیکھیے جماعت میں اس کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ آپ رکوع میں مل گئے تب بھی رکعت آپ کی ہو گئی، سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھی نا آپ نے۔ ایک مسلک ہے، ایک مسلک وہاں بھی یہی کہتا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ لیکن ایک مسلک یہ کہ رکوع میں آپ چلے گئے، نماز کا یونٹ میں نے آپ کو بتایا تھا رکعت ہے، رکعت کس چیز سے ماخوذ ہے؟ رکوع سے، رکوع سے رکعت بنا، تو جس کو رکوع مل گیا اس کو وہ رکعت مل گئی۔ ایک مسلک یہ، ایک یہ نہیں۔ حضور نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اگر اس کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی مہلت نہیں ملی ہے تو پھر اس کی وہ رکعت نہیں ہے، اسے وہ رکعت جب وہ کھڑا ہوگا اس کو وہ رکعت بھی پڑھنی ہوگی۔ یہ باریک باریک سے اختلافات کیوں ہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک شخص علیحدہ پڑھ رہا ہو تب تو کوئی اختلاف ہی نہیں، کوئی رکعت نہیں بغیر سورہ فاتحہ کے۔ ایسی رکعتیں تو ہیں کہ جس میں صرف سورہ فاتحہ ہے، آگے کچھ اور آپ نہیں ملاتے، لیکن یہ کہ بغیر سورہ فاتحہ کی کوئی رکعت نہیں، متفق علیہ، اس میں اختلاف ہی نہیں۔ معلوم ہوا بنیادی بات تو متفق علیہ ہے کہ سورہ فاتحہ جزو لازم ہے نماز کا۔ اختلاف کہاں ہو رہا ہے؟ جب آپ جماعت کی شکل میں ہو۔ ایک اختلاف تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر رکوع مل گیا چاہے سورہ فاتحہ آپ نے اس رکعت کی نہیں پڑھی، رکعت آپ کی ہو گئی۔ ایک رائے یہ کہ نہیں، سورہ فاتحہ لازم ہے تو اگر وہ پڑھنے کا موقع مل گیا ہے تو رکعت ہوئی، ورنہ رکعت نہیں ہوئی۔ اور دوسرا اختلاف یہ ہے کہ جب آپ امام کے ساتھ ہیں تو امام کی قرات ہی آپ کی قرات ہے، آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کو قیاس کر رہا ہے ایک وفد پر۔ جماعت کی شکل میں جب ہم ہوتے ہیں تو ایک وفد کی صورت میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں۔ وفد کا ایک اسپوکس مین ہوتا ہے، وہ اسپوکس مین جو کچھ عرض کرتا ہے وہ پورے وفد کی طرف سے شمار ہوتا ہے۔ لہذا امام جب سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو گویا کہ تمام مقتدیوں کی طرف سے اس نے قرات کر دی۔ پیچھے اگر قرات کریں گے لوگ، مصلحتیں بہت سی سامنے آئی ہوں گی، کوئی ذرا بلند آواز سے فرض کیجئے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کی توجہ منعطف ہوگی۔ اس اجتماعیت کا تقاضا یہ ہے کہ باقی لوگ خاموش رہیں، امام پڑھیں۔ ایک رائے یہ ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی ہے رحمت اللہ علیہ، حنفی مسلک یہی۔ ایک رائے یہ کہ نہیں، جب حضور نے فرما دیا کہ ہر رکعت کے اندر تو پڑھنی پڑے گی، اور جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی تو نماز ہی نہیں، لہذا وہاں رائے یہ بنی کہ چاہے آپ امام کے ساتھ ہو چاہے اکیلے ہو آپ کو پڑھنی ہو۔ امام بھی پڑھ رہا آپ بھی پڑھیے۔ تیسری رائے بین بین ہے، یہ دوسری رائے جو ہے یہ امام شافعی کی ہے،
اور ہمارے ہاں جو اہل حدیث مسلک ہے وہ اسی پر ہے۔ تیسری رائے ہے جو بین بین ہے، امام مالک کی رائے بھی وہ ہے، اور امام ابو حنیفہ کے بھی ایک شاگرد ہے امام محمد، ان کی رائے بھی یہ ہے۔ انہوں نے درمیانی راستہ نکالا، جب امام جہری رکعت میں پڑھ رہا ہو بلند آواز سے تو خود خاموش رہو اور سنو، اور قرآن کے حکم پر عمل کرو۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہو اور توجہ سے اس کو سنو، اور جب ہے وہ سری رکعت کے امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے تو تم بھی پڑھو۔ یہ تین مسلک ہو گئے ہمارے ہاں۔ ایک مسلک یہ کہ امام کے ساتھ آپ ہیں تو کسی صورت آپ کو نہیں پڑھنی، نہ جہری میں نہ سری میں۔ مسلک حنفی جو مشہور ہے وہ یہی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ ہر صورت پڑھنی ہے، چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، امام بھی پڑھے آپ بھی پڑھیں۔ یہ دوسرا مسلک ہے ہمارے ہاں کا جو معروف، ہمارے ہاں باقی دوسرے مسلک تو ہے اہل حدیث مسلک جو ہے وہ اس پر ہے، وہ حضور کی اس حدیث پر زیادہ زور دے رہے۔ ایک رائے بیچ بیچ کی ہے، اس پہ امام مالک بھی ہے رحمہ اللہ، امام محمد بھی ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ جو جہری رکعت ہے اس میں خاموش رہو، خود نہ پڑھو، سنو، اور جو سری رکعت ہے اس میں خود پڑھو۔ لیکن پھر میں عرض کروں گا، یہ میں نے کیوں بتایا اس قدر تفصیل سے، تاکہ اس کو آپ اصل مقام پر رکھیں کہ یہ کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ یہ چیز مجمع علیہ ہے، متفق علیہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا جزو لازم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب یہ کہ جماعت کی شکل میں کیا ہونا چاہیے، زیادہ قرین مصلحت کیا ہے، قرین عقل کیا ہے، حضور کے حکم کا تقاضا زیادہ کس طرح پورا ہوتا ہے، قرآن کا ایک حکم کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو سنو اور خاموش رہو، اس کا تقاضا جو ہے وہ کس طرح پورا ہوتا ہے، یہ اس میں اجتہادی آراء ہے جو آ جاتی ہے، لہذا اس سے بددل نہیں ہونا چاہیے، سینہ کشادہ رکھنا چاہیے۔ امام شافعی بھی ہمارے ہی ہیں، امام مالک بھی ہمارے ہی ہیں، امام ابو حنیفہ بھی ہمارے ہی ہیں، امام محمد بھی ہمارے ہی ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی ہمارے ہی ہیں رحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اب اس کے بعد جو بات میں آج مزید عرض کرنا چاہتا تھا، اس کا وقت نہیں ہے، وہ آئندہ انشاءاللہ ہوگی، وہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا تجزیہ ہے۔ پہلے بحیثیت مجموعی اس کا تجزیہ کروں گا، اس کے جو 3 حصے ہیں علیحدہ علیحدہ معین کر کے، پھر ایک ایک حصے کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین